بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ کی آزمائش۔ جب کبھی آپ پر دنیا تنگ ہونے لگے تو اس قصے کو یاد کر لیا کریں۔ وہ 7 بچوں کے باپ تھے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ان کا پہلا بیٹا 2 سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا 15 ماہ میں چل بسا اور تیسرا بیٹا 17 ماہ میں داغ مفارقت دے گیا۔ ان کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 28 برس میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 21 برس میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پھر ان کی تیسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ بھی 27 برس میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا اور ان کی اپنی رحلت کے وقت صرف ایک بیٹی دنیا میں رہ گئی تھی۔ کیا آپ نے جان لیا کہ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ تھے۔ اور جب کبھی آپ کو کسی سے سخت آزمائش یا دل چیر دینے والے غم کا سامنا ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا، خدمت کرنے والا پیچھے اور کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا اور ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی اور وہ واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلہ کا ہے، اور میرے اس جبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ اماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا اور ساتھ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرض سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے آپ زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ صبر کا انعام۔ اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ احساس۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔
ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی کا ڈھیر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے، تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ خوبصورت زندگی کا راز۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔